میرے بھائیوں یہ میں اخلاق بتا رہا ہوں، اخلاق، سچائی، دیانت، گھر کے اخلاق، مسکرانا، میٹھا بول، ماں باپ کے آگے جھکنا، بیوی سے اظہار محبت۔ ہمارا عیب سمجھا جاتا ہے بیوی سے اظہار محبت، یا بیوی کا خاوند سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس سسر کا کریکٹر بہت نیگیٹو ہے، بہت نیگیٹو ہے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی پہ ظلم نہ ہونے دو، اپنی بیویوں کو پروٹیکشن دو اگر تمہارے ماں باپ زیادتی کرتے ہیں تو۔ ابھی میں راستے میں یہ کہاں سے مینچسٹر سے ایک نوجوان پاکستانی کا فون آیا، کہا جی میری ماں نے میری بیوی کو گالیاں نکال گھر سے نکال دیا اور مجھے کہتی طلاق دینے تو دوزخ جانا۔ میں کہا بڑی مفتی بن گئی ہاں بالکل طلاق نہ دینا، ظلم کرو گے اس بچی پر۔ یہ گھروں میں ہو رہا ہے۔ والدین سے کہتے ہوں اگر اللہ نے تمہیں ساس سسر بنایا ہے، بہو کو پیار دو، نہیں گزارا تو انہیں الگ کر دو، الگ رہو، جاؤ بچوں الگ رہو۔ سسر بنو جیسے میرے نبی بنے۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا آپ پریشان بیٹھے، آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہو؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ اچھا علی کدھر؟ جی باہر نکل گئے، پتہ نہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں، لڑائی ہو گئی ہے۔ کسی صحابی سے کہتے جاؤ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ، اب خود نکلے علی کو ڈھونڈنے۔ دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو اگر بڑے پیار سے اٹھایا، اے ابو تراب اٹھو۔ یہ ٹائٹل یہاں دیا، ابو تراب کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ علی اگر کہتے ہو تو مطلب یہ تھا بھی چل میں تیرا ذرا کیس سنا۔ ابو تراب کہنے میں یہ پیغام دے دیا بیٹا میں راضی ہوں، میرے بھائی میں راضی ہوں، آؤ چلیں۔ حضرت علی کو لیا، آئے گھر تشریف لائے، دونوں کو بٹھا کے ہاں بھائی علی تو کیا کہتا ہے، فاطمہ تو کیا کہتی؟ جو ایسا کرتے ہیں نا وہ اور لڑا کے اٹھتے ہیں، جو سننا شروع کرتے ہیں وہ اور لڑا کے اٹھتے ہیں، بیچ میں خود بھی لڑکے آ جاتے ہیں، جو کہ اتنا صبر نہیں ہے نا۔ تو میرے نبی نے کیا کیا؟ ہاں علی کیا مسئلہ ہے؟ فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ جی یہ ہے، جی وہ ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا، تو نے یہ کہا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ تشریف لائے سے لیٹ گئے زمین، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کہ بولو ہماری صلح ہو گئی۔ ان کا جی ہماری صلح ہو گئی۔ یہ کردار ادا کرو اگر اللہ نے تمہیں سسر بنایا۔ آپ گھر سے باہر نکلے بڑے خوش، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے، کہا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ یہ زندگی کے وہ پہلو ہیں اگر ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو ہم ادھوری زندگی گزاریں۔ میں علماء سے عرض کرتا ہوں یہ پہلو بیان کرو۔ عبادات وظائف کا نام اسلام بن گیا ہے۔ اسلام تو ایک زندگی ہے۔ جس سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، پیسے سے تھوڑا خوبصورت۔ شراب بیچ کر تم اپنے گھر میں سکون لاؤ گے، ڈرگز بیچ کر اپنے گھر میں تم عزت لاؤ گے، کسی کا گھر برباد کر کے تمہارا گھر کیسے آباد رہے گا؟ دھوکہ چیٹنگ سے تم کیسے خوشحال رہ سکتے ہو؟ میرے نبی سے حضرت عمر بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور یہ بات ہو رہی ہے مسجد میں، الگ نہیں، پرائیویسی میں نہیں، مسجد میں بات ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عرب کا ماحول کیا ہے کہ عورت سے اظہار محبت انتہائی بدترین، عورت کو ذلیل کر کے رکھنا وہاں کا کلچر۔ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ سارے صحابہ ہل گئے، خود پوچھنے والا ہل گیا، آپ نے کہا عائشہ سے۔ وہ تو ایک دم آگے پیچھے ہو گئے،
وہ جلدی سے بولے یا رسول اللہ وہ میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار، چونکہ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ میرا نبی یوں کہے گا۔ ہمارے پنجاب میں تو کہتے تھے رن منیر بن گیا، زن مرید بن گیا، بیوی کا مرید بن گیا۔ تو اب اس نے پوچھا کہ مردوں میں، تو میرے نبی نے اس کا علاج کیا، سمجھ گیا کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے بجائے یہ کہتے کہ ابو بکر، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، پھر دوبارہ اما عائشہ کا نام۔ یہ زندگی میرے نبی گھروں میں سکھا کر گئے۔ بھائیو، اس کے ساتھ آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی، آپ کے دامن پہ چھینٹا نہ ہو جھوٹ کا، بد اخلاقی کا، دھوکے کا، فراڈ کا، فریب کا، بدتمیزی کا۔ سہ جاؤ، پی جاؤ۔ ہیرا ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ کوئی کیمیکل سلسلہ نہیں، صرف پریشر کو برداشت کرتا ہے۔ کاربن ہوتا ہے کالا، پریشر برداشت کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، چمک کے اللہ ہیرا بنا دیتا۔ اگر تم لوگوں اور اللہ کی نظر میں ہیرا بننا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق زندہ کر دو، اپنا بول میٹھا کر دو، اپنی نظروں میں حیا کی سلائی پھیرو، دھوکے دینے سے بچ جاؤ۔ پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو۔ مسلمان ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ ایک زندگی ہے جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے، اور یہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو آپ سارے نوجوانوں سے، سارے بھائیوں سے ایک تو میں یہ منت کرتا ہوں کہ آج ہم اللہ اس کے رسول سے صلح کریں، چونکہ میرے اللہ پہ قربان جائیں، اسے پتا تھا میرے بندے گناہ گار ہیں، گناہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اس نے توبہ کے لیے نہ لمٹ رکھی ہے نہ عمر رکھی۔ اب 100 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹ گئی نا، اب قبول نہیں، ٹھیک ہے؟ جب تم 60 سال کے ہو گئے ہو نا، تمہیں گورنمنٹ نے بھی ریٹائر کر دیا، لہذا اب تمہاری توبہ بھی قبول نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ جس عمر میں آ جا توبہ کرنے، میں قبول کروں گا، اور جتنی دفعہ توڑ کے آ جا میں قبول کروں گا۔ کمال۔ اور قبول کرنے میں ایک کام کرے گا، وہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ راڈ ہے، اگر یہ 3-4 جگہ سے ٹوٹ جائے پھر اس کو ویلڈ کیا جاتا ہے۔ وہ بہت نفیس کاریگر آدمی ہو تو وہ ایسا ویلڈ کرے گا کہ دور سے نظر نہیں آئے گا، یا آپ یوں قریب سے دیکھے ہوئے تو آپ کو نظر آئے گا یہ ویلڈ ہوا ہے، یہ ویلڈ ہوا ہے نا؟ کتنے وہ صفائی کرے، نظر کپڑا پھٹ جائے رفو کرو تو دور سے نظر نہیں آتا، قریب سے دیکھو وہ رفو ہوا ہے، سن رہا ہے، اس کے فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم میرے پاس اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لاؤ، 1 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ کروڑ دفعہ 10 کروڑ دفعہ۔ ایک برتن 10 کروڑ دفعہ ٹوٹ جائے تو اس کے پلے کیا بچے گا؟ وہ تو ریت ہو جائے گا۔ ان استقالنی عقلت له، کہتا تو آ اور مجھے پیش کر اپنا ٹوٹا ہوا برتن، میں اسے جوڑوں گا اور اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ تیرے کرامن کاتبین بھی نہیں جان سکتے کہ یہ ٹوٹ کے جڑا ہوا برتن ہے، صاف۔ اپنی رحمت کی چھاؤں میں، اپنی رحمت کے رنگ میں تیری ٹوٹی ہوئی توبہ کے ہر ٹکڑے کو جوڑ کے نیا برتن کر کے تجھے دوں گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 70 دفعہ دن میں گناہ کوئی کرے لیکن ساتھ ہی توبہ کر لے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے، مجرم نہیں ہے۔ 1 دفعہ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، کی ہو گیا جب میں کر رہا تھا، کی ہو گیا، مجرم ہے، مجرم ہے۔ 1000 دفعہ توڑ کے کہ یا اللہ معاف کر،
تو کہا آؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔